اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. إن العزة لله جميعا هو السمیع العلیم. تمام قسم کی تعریفوں کا حقدار صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک ہے. میں تعریف کرتا ہوں اس اللہ کی جس نے ساری کائنات کو 6 ایام میں بنا کر اپنے آپ کو عرش پہ مستوی کیا، اور اس اللہ کا عرش 7 آسمانوں کے اوپر ہے. پڑھتا ہوں میں درود، اور آپ سب بھی پڑھیں درود اللہ کے آخری نبی آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، جس رحمت للعالمین پر درود پڑھنے کا حکم دیا ہے اللہ رب العالمین نے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سامعین، آج 3 جولائی 2016 کو شاہ علی بنڈے کے اس جمعیت اہل حدیث حیدرآباد اور سکندرآباد کے مرکز پر حبیب عبد القادر الحامد حفظہ اللہ کی صدارت میں اس جلسے سے ہم درس قرآن میں ایک آیت کی تفسیر آپ کے سامنے رکھیں گے انشاءاللہ. جو ہم نے انتخاب کی ہے ایک آیت کا، وہ آیت ہے سورہ اعراف کی آیت نمبر 181. اللہ نے فرمایا ہے وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةً يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ. اللہ کا قرآن 114 سورہ، اس میں 7ویں نمبر والا سورہ جس کا نام سورہ اعراف ہے. سورہ اعراف کی آیت نمبر 181 کا یہ ترجمہ ہے. اللہ نے فرمایا ہے اور ہماری مخلوق میں ایک جماعت ایسی بھی ہے جو حق کے موافق ہدایت کرتی ہے اور حق کے موافق ہی انصاف بھی کرتی ہے. وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةً، اور ہماری مخلوق میں ایک جماعت ایسی ہے يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ، جو حق کے موافق ہدایت کرتی ہے اور
اسی کے موافق انصاف بھی کرتی ہے۔ یہ جو آیت ہے اس کا ترجمہ آپ نے سنے، اس کو سمجھیے جیسے سلف صالحین نے سمجھا ہے اور سمجھایا ہے۔ یہ آیت میں ایک جماعت کا ذکر کیا اللہ رب العالمین نے، ایک جماعت 3992 نمبر والی جو حدیث ہے سنن ابن ماجہ کی حدیث، یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے یہودی 71 فرقوں میں تقسیم ہوئے، ایک جنتی 70 جہنمی، نصارہ 72 فرقوں میں تقسیم ہوئے، ایک جنتی 71 جہنمی۔ قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور فرمایا میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی، 72 جہنم میں جائیں گے، ایک جنت میں۔ تو صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین نے سوال میں پوچھا اللہ کے نبی سے کہ وہ کون ہے جو جنت میں جائیں گے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الجماعہ۔ الفاظ کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے؟ الجماعہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل السنہ والجماعہ نہیں کہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل الحدیث نہیں کہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی اور گروہ یا فرقے کا نام نہیں لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث میں نے آپ کو سنایا 3992 سنن ابن ماجہ، سندن یہ حدیث حسن لذاتہ ہے، اور یہ حدیث میں الجماعہ کا لفظ ہے، الجماعہ کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ الجماعہ کیا معنی ہے اس کا؟ صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین نے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عقیدہ اور اعمال سیکھے ہیں، اور صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کے مطابق قیامت تک کے آنے والے انسان اپنا ایمان اور اپنا عمل صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کے مطابق بنا لیں گے تو وہ تمام مسلمان الجماعہ سے ہوں گے، جو صحابہ کی الجماعہ تھی۔ سمجھ میں آ گیا انشاءاللہ؟ صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کے عقائد اور اعمال کے خلاف میں جس کسی بھی مسلمان کا عقیدہ اور عمل ہوگا، اس بندے کا وہ عمل وہ عقیدہ صحابہ سے ٹکرانے کی وجہ سے باطل کہلایا جائے گا، حق والا عقیدہ، حق والے اعمال نہیں کہلایا جائے گا۔ ٹھیک ہے؟ اب یہ اہل حدیث نام کیوں، اہل السنہ نام کیوں، سوال ہے۔ اور یہ کب سے ہے اہل السنہ نام، اہل الحدیث نام؟ اہل السنہ نام محمد بن سیرین رحمت اللہ علیہ کی زبان سے نکلا ہوا لفظ ہے۔ اہل الحدیث نام پہلی صدی ہجری سے ہم بتاتے ہیں انشاءاللہ اور بتاتے رہیں گے۔ حنفیوں کی کتاب امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ جو 80 ہجری میں پیدا ہوئے اور 150 ہجری میں انتقال کر گئے، ان کے ایک شاگرد محمد بن حسن الشیبانی جو 132 ہجری میں پیدا ہوئے اور انتقال کر گئے 189 ہجری میں، تو وہ امام محمد بن حسن الشیبانی حنفیوں کے بڑے امام، انہوں نے اپنی کتاب موطا میں، موطا امام مالک کی بھی ہے لیکن یہ موطا امام محمد بن حسن الشیبانی کی، موطا امام محمد بن حسن الشیبانی میں باب 378 شاید یا 478 بھول رہا ہوں فی الوقت، لیکن 378 یا 478 نمبر والے باب پر ہے۔ باب کا نام ہے باب الیمین مع الشاہد، یعنی گواہوں کے بیان کے لیے یہ باب انہوں نے باندھے۔ اس میں انہوں نے نیچے نقل کیے ابن شہاب الزہری مدینہ کے اہل حدیثوں میں بڑے عالم تھے، یہ حنفیوں کی کتاب میں لکھا ہوا ہے، یہ میں وہاں سے نقل کر کے آپ کے سامنے سنا رہا ہوں۔ اب
امام ابن شہاب الزہری پہلی صدی کے تھے، ٹھیک ہے، تو پہلی صدی کے محدث کے تعلق سے کہا امام محمد بن حسن الشیبانی جو حنفی عالم ہے، انہوں نے کہا اور اپنی کتاب میں درج کیا، تو میں نے وہاں سے آپ کے سامنے دلیل سنا دیا۔ اب میں آپ کو دلیل دیتا ہوں امام مسلم رحمت اللہ علیہ کی کتاب سے۔ امام مسلم رحمت اللہ علیہ کی جو صحیح مسلم ہے، صحیح مسلم کے دارالسلام ریاض سے چھپی ہوئی جو ایک نسخے میں جو عربی میں صحیح مسلم ہے، اس کے صفحہ نمبر 5 یا 6 پر آپ دیکھیں انشاءاللہ، امام مسلم رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے ہم عند اہل الحدیث متہمون، یعنی مجروح راویوں کے تعلق سے امام مسلم نے فرمایا ہے اہل حدیثوں کے پاس مجروح راویوں کو متہمم کہا جاتا تھا۔ امام مسلم رحمت اللہ علیہ کب انتقال کر گئے؟ 261 ہجری میں انتقال کر گئے، ٹھیک ہے، تو دوسری صدی ہجری کے بھی محدث کی کتاب سے ہم نے بتایا۔ اسی صفحے پر صحیح مسلم کے مقدمے میں صفحہ نمبر 5 یا 6 پر عربی نسخے میں آپ دیکھیں گے انشاءاللہ، امام مسلم نے لکھا وَقَدْ شَرَحْنَا مِن مَذْهَبِ الْحَدِيثِ وَأَهْلِ، اور یقیناً ہم نے وضاحت کے ساتھ بیان کیا ہے اہل حدیثوں کے بارے میں اور ان کے مذہب کے بارے میں۔ اللہ اکبر۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے ایک حدیث میں طائفہ منصورہ جو لفظ ہے، اس طائفہ منصورہ کے بارے میں کہا یعنی اہل الحدیث۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ 194 ہجری میں پیدا ہوئے، 256 ہجری میں انتقال کر گئے۔ وہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا طائفہ منصورہ یعنی اہل الحدیث۔ کہاں لکھا ہوا ہے یہ قول امام بخاری رحمت اللہ علیہ کا؟ یہ قول امام بخاری کا لکھا ہوا ہے مسئلۃ الاحتجاج بالشافعی، یہ کتاب کا نام ہے، کتاب ہے امام خطیب بغدادی رحمت اللہ علیہ، اس کے صفحہ نمبر 47 پر امام بخاری کا قول لکھا ہوا ہے۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے شاگرد امام ترمذی رحمت اللہ علیہ جو 279 ہجری میں انتقال کر گئے، جس کی جامع ترمذی ہم پڑھ رہے ہیں الحمدللہ، امام ترمذی رحمت اللہ علیہ نے 2192 نمبر والی حدیث میں جامع ترمذی میں حدیث نقل کیے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ حدیث یہ ہے لا تزال طائفة من امتی منصورین لا يضرهم من خذلهم حتى تقوم الساعة۔ یہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ترجمہ کیا ہے؟ لا تزال کا معنی ہوتا ہے ہمیشہ سے، طائفة من امتی ایک گروہ رہے گا میری امت میں، منصورین جس کو مدد ملتے رہے گی اللہ کی، لا يضرهم من خذلهم جو کوئی بھی انہیں نقصان پہنچانا چاہے گا نہیں پہنچا سکے گا نقصان، حتی تقوم الساعة اور وہ قیامت کے دن تک رہیں گے۔ یہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم، لا تزالو اور حتی تقوم الساعة، حدیث شروع ہو رہی لا تزالو سے، حدیث ختم ہو رہی ہے حتی تقوم الساعة پر۔ معنی یہ ہے ہمیشہ سے ہوگی اور قیامت تک ہوگی۔ ایک صرف ایک طائفہ، ایک گروہ، ایک جماعت میری امت میں جس کو اللہ کی مدد ملتے رہے گی۔ یہ کہا کس نے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آیت کون سی بیان کیا میں، جس کی تفسیر میں آج کرنے کھڑا ہوں اور جس کے ریلیٹ میں جو احادیث میں سنا رہا ہوں، کون سی آیت ہے وہ؟ سورہ اعراف کی آیت نمبر 181 الحمدللہ۔ تو کیا سبق مل رہا ہے ہمیں اس آیت کے ضمن میں آنے والی جو احادیث ہم سنا رہے ہیں آپ کو، کہ ایک ہی گروہ ہے، ایک ہی جماعت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں
جو حق پر رہیں گے. 1920 نمبر والی حدیث بھی آپ پڑھ لیجئے صحیح مسلم میں. ایک ہی گروہ رہے گا انشاءاللہ جو حق پر رہے گا, غالب رہے گا انشاءاللہ, اللہ کی مدد ملتے رہے گی. ایک ہی جماعت, ایک ہی گروہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہے, وہ قیامت تک رہیں گے حق پر. اب 2192 نمبر والی جو حدیث میں نے سنایا آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی, جامع ترمذی کی, اس حدیث کے نیچے امام ترمذی رحمت اللہ علیہ نے نقل فرمائے ہیں کہ ان کے استاد امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے استاد امام علی بن عبداللہ المدینی رحمت اللہ علیہ جو 164 ہجری میں پیدا ہوئے تھے, انہوں نے فرمایا طائفہ منصورہ ہم اصحاب الحدیث. کیا ہے اصحاب الحدیث؟ حدیث والے لوگ. طائفہ منصورہ سے مراد جو ہے حدیث والے لوگ ہی ہیں انشاءاللہ, حدیث پر عمل کرنے والے لوگ. امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے ایک اور استاد جو پیدا ہوئے 164 ہجری میں اور انتقال کر گئے 241 ہجری میں, جن کا نام ہے امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ. امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کی جو ضخیم کتاب ہم پڑھتے ہیں مسند احمد, جی وہ امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کی بات کر رہا ہوں. امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے استاد ہے امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ. انہوں نے فرمایا طائفہ منصورہ کے بارے میں. طائفہ یعنی گروہ, ایک جماعت. منصورہ یعنی جس کو اللہ کی مدد ملتی ہے. اللہ کی مدد جس ایک جماعت کو ملتی ہے اسے عربی میں کہتے ہیں طائفہ منصورہ. طائفہ منصورہ کے بارے میں امام بخاری نے فرمایا اہل الحدیث. امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے استاد احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کا قول کیا ہے؟ ان لم تکن هذه الطائفہ المنصورہ اصحاب الحدیث فلا ادری من هم. اگر طائفہ منصورہ سے مراد اہل حدیث یا اصحاب الحدیث نہیں ہے تو میں نہیں جانتا کہ وہ کون ہے. یہ امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ہے. کہاں لکھا ہوا یہ قول امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کا؟ یہ امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کا قول لکھا ہوا ہے معرفت علوم الحدیث نام کی کتاب امام حاکم رحمت اللہ علیہ کی, اس کے صفحہ نمبر 2 پر یہ قول امام احمد کا موجود ہے. الحمدللہ سند اس کی صحیح ہے الحمدللہ. تو اہل حدیث نام ہم آپ کو پہلی صدی ہجری والوں سے بتاتے آ رہے ہیں الحمدللہ. اور یہ کون سی صدی ہجری چل رہی ہے؟ یہ کون سا سال چل رہا ہے؟ 1437 ہجری میں ہم چل رہے ہیں. سمجھ میں آ رہا اللہ کے بندو؟ تو اہل حدیث نام نیا نہیں ہے. اہل حدیث نام نئے فرقے کا نہیں ہے, نئی جماعت کا نہیں ہے. اہل حدیث نام صحابہ کا ہے, صحابہ کی اتباع کرنے والوں کا ہے. صحابہ کی اتباع کرنے والوں نے جو صحیح دلائل کے مطابق صحابہ کا عقیدہ اور عمل ہم تک پہنچایا ہے, حدیثوں کی کتاب کے ذریعے سے, صحیح تاریخ کی کتابوں کے ذریعے سے, الحمدللہ وہ ہم پڑھ رہے اور آپ کے سامنے دلائل سنا رہے ہیں. تو معلوم کیا ہوا, حق والی جماعت کا نام کیا ہے عند المحدثین. لوگوں کے پاس نہیں, جو جہلا ہے, جو علماء سو ہے, میں ان کی بات نہیں کر رہا ہوں. علماء حق کے پاس طائفہ منصورہ سے مراد کیا نام ہے اس جماعت کا؟ اہل الحدیث, اصحاب الحدیث. سمجھ میں آ گیا لوگوں؟ الحمدللہ یہ دلائل ہیں ہمارے اس دور سے الحمدللہ. بھائی مسلمان بولے تو کافی ہے نا. اللہ نے سورہ حج کی سورہ نمبر 22 آیت نمبر 78 میں فرمایا ہے کہ هو سماکم المسلمین, اس نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے تو تم اپنے آپ کو صرف مسلمان کہو. جی ہاں, ہم فخر سے کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں الحمدللہ. لیکن آج فتنوں کے دور میں چونکہ مسلمانوں میں کئی فرقے ہو چکے ہیں اور ہر کوئی اپنے آپ کو حق پر کہہ رہا ہے اور
ہم قرآن و حدیث کی تعلیمات عام کرنے والے ہیں بول کر کہہ رہا ہے، اور اپنے آپ کو کوئی دیوبندی مسلمان کہہ رہا ہے، کوئی بریلوی مسلمان کہہ رہا ہے، کوئی دعوت اسلامی کا مسلمان کہہ رہا ہے، کوئی جماعت اسلامی کا مسلمان کہہ رہا ہے. اب حد تو یہ ہو گئی کہ جس کا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے علاوہ کلمہ ہے وہ بھی اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہے، جبکہ ہم ان کو مسلمان نہیں مانتے، تو وہ بھی مسلمان اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں. اور جنہوں نے اپنا نیا نبی بنا لیے قادیانی لوگ، کذاب لعنتی، کون؟ مرزا غلام احمد قادیانی. اللہ کی کروڑوں لعنتیں برسے اس پر جو اپنے آپ کو جو ہے نبی بولا، نبی کا دعویٰ کیا. اس کے فالوورز وہ بھی اپنے آپ کو مسلمان بول رہے جبکہ وہ مسلمان نہیں ہے. پوری امت کا اتفاق ہے اس بات پر. تو اب کیا کریں؟ اب سب اپنے آپ کو مسلمان بول رہے تو پھر اب ہم اپنے آپ کو صرف ہم مسلم ہیں بولے تو چلے گا؟ تو پہچان کے طور پر، لقب کے طور پر، صفاتی نام کے طور پر ہمارا نام کیا ہے؟ اہل الحدیث، اہل حدیث، اصحاب الحدیث. اب کوئی بندہ یہ کہہ سکتا ہے کہ نہیں، صرف اصحاب الحدیث یا اہل الحدیث سے مراد محدثین ہے، عوام نہیں. تو میرا کہنا ہے طائفہ منصورہ اللہ کے نبی نے فرمایا ہے، اور طائفہ منصورہ کے بارے میں محدثین نے اصحاب الحدیث، اہل الحدیث کہا ہے. جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے قریب کے زمانے والے ہیں وہ لوگ، انہوں نے اہل الحدیث یا اصحاب الحدیث کہا. تو کیا صرف محدثین ہی جنت میں جائیں گے؟ کیا محدثین کی صحیح دلائل والی تعلیمات پر عمل کرنے والے ہم اہل حدیث عوام جنت کے دروازے کے باہر کھڑے رہیں گے؟ کیا خیال ہے؟ سوال ہے کہ صرف اصحاب الحدیث اور اہل الحدیث سے مراد محدثین اکرام ہیں، تو پھر محدثین کی صحیح دلائل والی تعلیمات کے مطابق ہم عقائد اور اعمال اپنی زندگی میں بنائے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارا عقیدہ و عمل صحابہ سے ملتا ہے، الحمدللہ صحابہ کے مطابق ہے، الحمدللہ صحابہ کی اتباع کرنے والے محدثین جو ثقہ محدثین ہیں ان کے مطابق ہے، الحمدللہ. تو کیا ہم جو تعلیمات صحیح دلائل کے سیکھ رہے ہیں، ہم لوگ اہل حدیث عوام جنت کے دروازے کے باہر کھڑے رہیں گے؟ ہرگز نہیں. الحمدللہ ہم بھی صحابہ کے ساتھ، صحابہ کی اتباع کرنے والوں کے ساتھ، ہم اہل حدیث مسلمان انشاءاللہ جنت میں رہیں گے انشاءاللہ. اللہ ہم سب کو جنت دے، اللہ ہم سب کو جہنم سے بچائے، اللہ ہم سب کو ہماری موت کے وقت سے ہی جنت کی خوشخبری دے. آمین. اللہ کے بندو، اہل حدیثوں کی بڑی عظمت ہے، کیونکہ اہل حدیث قرآن کو اپنی عقل سے نہیں سمجھتے ہیں، احادیث نبوی کو ہم اپنی عقل سے نہیں سمجھتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں قرآن اور صحیح احادیث کو صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کی سمجھ کے مطابق، اور صحابہ کے اتباع کرنے والے سلف صالحین جو ہم سے پہلے گزرے ان کی سمجھ کے مطابق. الحمدللہ ہم تفسیر بالراوی پڑھتے ہیں، تفسیر بالرائے نہیں پڑھتے. سمجھ میں آ رہا لوگوں؟ اور ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ نہیں باندھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے فرمایا ہے، جبکہ اللہ کے نبی کی اگر وہ حدیث نہیں ہے تو. کافی ایسے لوگ ہیں کہ روایت میں آتا ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا ہے، ایسا کہہ دیتے ہیں، جبکہ وہ روایت اگر تلاش کر لی جائے احادیث کی کتاب میں تو وہ روایت ملتی ہی نہیں. تو ایسے کئی لوگ ہیں مسلمانوں میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ بولتے ہیں. ایسے لوگوں کو ڈرنا چاہیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح بخاری کی حدیث کے مطابق کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعده من النار. جو کوئی بھی شخص جان بوجھ کر مجھ پر جھوٹ باندھے، جھوٹ بولے، وہ اپنا ٹھکانہ جہنم کی آگ میں بنا لے. کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. صحیح بخاری میں حدیث موجود 3461 غالباً یہ حدیث ہے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ راوی اس حدیث کے. تو ہم اہل حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ نہیں باندھتے ہیں. ہم حدیث اگر پڑھ رہے ہیں، حدیث اگر سن رہے تو اس حدیث کی سند کی تحقیق بھی کرتے ہیں کہ کیا سچ میں جس حدیث کی کتاب میں یہ حدیث نقل ہے اس محدث تک جو سند درج کی گئی ہے
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کے نام تک ہم دیکھتے ہیں کیا سچ میں یہ حدیث ہے کہ نہیں. سمجھ میں آ رہا؟ الحمدللہ محدثین نے بہت سارے علوم سکھائے ہیں. الحمدللہ ہمیں چاہیے کہ ہم جو ہے محدثین کی محنتوں پر غور کریں اور ہم سیکھیں علوم الحدیث، اصول الحدیث، اور پھر ہم صحیح احادیث، حسن لی ذاتی ہی احادیث، جو مقبول احادیث ہیں، ہم وہی حدیثیں پڑھیں اور ان احادیث صحیحہ کے مطابق اپنا ایمان و عمل بنائیں تاکہ ہم خود گمراہ ہونے سے بچیں اور لوگوں کو بھی گمراہ کرنے سے بچے رہیں. اللہ کے بندو، اہل حدیث طائفہ منصورہ ہے جب کہا محدثین نے، تو اہل حدیثوں کے لیے جمعیت اہل حدیث کا کیا معاملہ ہے؟ سوال. سعودی عرب میں جماعت اہل حدیث کی عوام ہے الحمدللہ. سعودی عرب کے علاوہ بھی پوری دنیا میں جماعت اہل حدیث کے عقائد اور اعمال جو ہے، یعنی صحابہ اور تابعین، تبع تابعین، اتباع تبع تابعین، ائمہ محدثین کے جو عقائد اور اعمال صحیح دلائل کے مطابق ہے، وہ صحیح دلائل کے مطابق عقائد و اعمال بنانے والی اہل حدیث عوام پوری دنیا میں ہے الحمدللہ. لیکن کیا سعودی عرب میں جماعت اہل حدیث کے لیے کوئی جمعیت ہے؟ ہرگز نہیں ہے. خلیجی ممالک میں جماعت اہل حدیث ہے، لیکن جماعت اہل حدیث کی سپریم کنٹرولنگ باڈی جمعیت اہل حدیث نہیں ہے. کیا یونائٹڈ کنگڈم میں جماعت اہل حدیث کی سپریم کنٹرولنگ باڈی جمعیت اہل حدیث ہے یا نہیں ہے؟ ہے. جس کے امیر ہے شیخ عبدالہادی عمری مدنی حفظہ اللہ، جو ہمارے حیدرآباد شہر کے عالم دین ہیں الحمدللہ. شاید شیخ خرم جامعی حفظہ اللہ کے رشتہ دار میں ہے، وہ چچا ہے شیخ عبدالہادی عمری مدنی حفظہ اللہ. وہ لندن کی یعنی یونائٹڈ کنگڈم کی جمعیت اہل حدیث کے امیر ہے. کیوں بنائے بھائی وہاں پر جمعیت؟ وہ نان مسلم رولنگ کنٹری ہے، اس لیے جماعت اہل حدیث کی عوام کے ذمہ دار جمعیت اہل حدیث بول کے وہاں پر بھی ہے. اسی طریقے سے پاکستان بھی نان مسلم رولنگ کنٹری ہے، شیعیت کی کنٹری ہے. وہاں پر جو قانون چل رہا ہے شیعوں کے مطابق ہے. شیعہ حکمران بنے بیٹھے ہیں وہاں پر، اور شیعہ کا کلمہ کیا ہے؟ اگر میں غلط ہوں تو صحیح کیجئے شیخ. لا الہ الا اللہ علی ولی اللہ خلیفت، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ خلیفتہ بلا فصل. صحیح شیخ؟ ایسا کلمہ تھا، صحابہ کا نہیں تھا. اور ان کے کئی ایسے عقائد ہیں جو صحابہ سے ٹکراتے ہیں. شیعیت کے عقائد صحابہ سے ٹکراتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے ٹکراتے ہیں، قرآن سے ٹکراتے ہیں. تو ہم تو ان کو ایمان والے نہیں مان سکتے. ٹھیک ہے، تو ہمارا یہ کہنا ہے کہ پاکستان میں بھی جماعت اہل حدیث کی عوام کے لیے وہاں پر ایک جمعیت بنائی گئی ہے. ٹھیک ہے، ذمہ دار جماعت اہل حدیث کے. تو نان مسلم رولنگ کنٹری اسی طریقے سے ہندوستان بھی ہے. تو ہندوستان میں بھی جماعت اہل حدیث کی سپریم کنٹرولنگ باڈی یعنی جماعت کی ذمہ داری سنبھالنے والی باڈی کو جمعیت کہتے ہیں. یہ جمعیت اہل حدیث الحمدللہ ہندوستان میں ہے. تو جمعیت اہل حدیث بنانا یہ ایک اجتہادی مسئلہ ہے. کون سا مسئلہ ہے؟ جمعیت بنانا. قرآن کی کوئی آیت سے ثابت کر سکتے کہ آپ کو ایک سوال کرے تو جواب کیا ہے شیخ؟ اجتہادی مسئلہ ہے. یہ واضح کوئی ایسی آیت نہیں ہے قرآن میں کہ تم جو ہے جماعت اہل حدیث کے لیے کوئی جمعیت اہل حدیث بناؤ. بلکہ اچھا واضح یعنی صریح کوئی حدیث بھی نہیں ہے کہ تم جو ہے جمعیت بناؤ جماعت اہل حدیث کے لیے. تو یہ مسئلہ کیا ہے جمعیت بنانے کا؟ یہ مسئلہ ہے اجتہادی مسئلہ ہے. یہ سمجھ میں آ رہا لوگوں؟ علاقائی اجتہاد ہوتا ہے، وقتی طور پر اجتہاد ہوتا ہے. تو یہاں پر ہندوستان میں نان مسلم رولنگ کنٹری ہے یہ، اس وجہ سے یہاں پر جماعت اہل حدیث کے لیے سپریم کنٹرولنگ باڈی جمعیت اہل حدیث بنایا گیا ہے الحمدللہ. سمجھ میں آ گیا انشاءاللہ سب کو؟ یہ اجتہادی مسئلہ ہے جمعیت بنانا، سمجھ لیجئے انشاءاللہ. اب جمعیت میں جو ذمہ داروں میں کوئی امیر ہے، کوئی نائب امیر ہے، کوئی جو ہے ناظم اعلیٰ ہے، کوئی نائب ناظم ہے، کوئی خازن ہے. یہ کیوں ہے بھائی؟
یہ اس لیے ہے کہ جماعت کی مساجد، جماعت کے مدارس اور جماعت کی عوام کے ذمہ داری والے کاموں کو ذمہ داری کے ساتھ، اخلاق کے ساتھ، کتاب و سنت کی روشنی میں ذمہ داری نبھانا، کام کرنا، یہ وہ لوگ ہیں جو کریں گے انشاءاللہ۔ اب اگر یہ ذمہ دار لوگ کتاب و سنت سے ٹکرانے والے عقائد اور کتاب و سنت سے ٹکرانے والے اعمال کر رہے ہیں تو کیا آپ ان کی پیروی کریں گے؟ نہیں کریں گے نا انشاءاللہ؟ الحمدللہ نہیں کریں گے۔ میں آپ کے سامنے صحیح بخاری کی ایک حدیث سنا دیتا ہوں انشاءاللہ۔ صحیح بخاری میں حدیث نمبر 7142، صحیح بخاری حدیث نمبر 7142۔ اس میں جو باب باندھے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کے اوپر، السمع والطاعۃ للامام ما لم تکن معصیہ، یہ باب کا نام ہے۔ ترجمہ ہوتا ہے امام اور بادشاہ اسلام کی بات سننا اور ماننا واجب ہے جب تک کہ وہ خلاف شرع اور گناہ کی بات کا حکم نہ دے۔ تو جماعت اہل حدیث کی سپریم کنٹرولنگ باڈی جو جمعیت ہے، اس جمعیت میں کوئی اگر امیر ہے، کوئی نائب امیر ہے، کوئی خازن ہے، کوئی ناظم اعلیٰ ہے وغیرہ، تو جو جس عہدے پر بیٹھے ان کا عہدہ جس کام کے لیے ہے وہ اپنے عہدے سے اگر کوئی ایسا کام کرنے کو بول رہے ہیں رعیت پر جو کام اللہ کی کتاب سے ٹکراتا ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے ٹکراتا ہو، تو ان کی بات کو نہیں ماننا ہے۔ مجھے ایک حدیث یاد آ رہی ہے، ریفرنس بھول رہا ہوں، حدیث کے الفاظ یہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، نہیں اطاعت کرو ایک مخلوق کی خالق کی نافرمانی والے کام میں۔ اگر ہم کوئی ایسا کام آپ کو بتاتے ہیں جو اللہ کی نافرمانی والا کام ہے تو وہ کام آپ کو ہرگز نہیں کرنا ہے انشاءاللہ۔ اور ہمیں پہلے چاہیے کہ ہم علم حاصل کریں کتاب و سنت کا تقوی کے ساتھ، اور کتاب و سنت کے علم پر تقوی کے ساتھ ہم عمل کریں، اور ہم خود کچھ ایسا کام ہمارے عوام کو، ہماری رعیت کو نہ بولیں جو کام کتاب و سنت سے ٹکرانے والا ہو۔ ہماری بھی یہ ذمہ داری ہے انشاءاللہ۔ حدیث کیا ہے؟ 7142۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنو اور اطاعت کرو اگرچہ کہ تم پر کسی ایسے حبشی غلام کو ہی عامل بنایا جائے جس کا سر منقے کی طرح چھوٹا ہو، یعنی ادنا سے ادنا حاکم کی بھی اطاعت ضروری ہے بشرطے کہ معصیت الہی کا حکم نہ دے۔ سمجھ میں آ گیا؟ اچھا، کسی نے مجھ سے کہا کہ ایک امیر رہتے ہوئے دوسرے امیر اپنے آپ کو ڈکلیئر کرنا یہ کیسا ہے؟ ہم نے کسی سے سنا کہ جو ہے دوسرا امیر اپنے آپ کو امیر بول کے ڈکلیئر کرے تو اس کا گلا اڑا دو، ایسا کہا۔ میں نے کہا یہ ہندوستان ہے، آپ یہاں پر شریعت کا قانون نہیں بتا سکتے مجھے، اور آپ یہ کام عمل کر بھی نہیں سکتے کسی کا گلا اڑانے کا۔ کر سکتے شیخ؟ نہیں کر سکتے۔ ایک بات، آپ کی بات پر میرا یہ جواب تھا، میں نے دیا۔ اس کے بعد میں نے کہا کہ یہ خلیفہ والا امیر نہیں ہے، خلیفہ والے امیر ہے نہیں ہے، یہ ایک تنظیم کے امیر ہے۔ کیا شیخ؟ تنظیم کے امیر ہے، جماعت ہے تلنگانہ اسٹیٹ کی، اس کے امیر بنائے گئے ہیں، ہم اپنی خودی سے نہیں بنے۔ شہر ہے ڈسٹرکٹ حیدرآباد، اس کے امیر بنائے گئے ہیں، اپنی مرضی سے نہیں بنے۔ خیر، تو اب بنائے بھی گئے ہیں تو ذمہ داری جو دی گئی ہے کندھوں پر اس کا حق پورا پورا ادا کرنا ہے، اللہ سے ڈرتے ہوئے، اللہ کی جہنم سے ڈرتے ہوئے انشاءاللہ۔ جب تک بھی عہدے پر رہیں گے اللہ سے ڈرتے ہوئے، اللہ کی جہنم سے ڈرتے ہوئے ہمیں رعیت کے لیے کام کرنا ہے ذمہ داریوں والا انشاءاللہ۔ ہم اگر کوئی ایسا کام آپ کو بولتے ہیں جو کتاب و سنت سے ٹکرانے والا ہو تو کریں گے؟ نہیں کریں گے۔ اور اسی طریقے سے جو تنظیم تھی جس کو ہم بھی بڑے مانتے تھے، جو تنظیم آج ختم ہو چکی ہے 2 مہینے پہلے سے الحمدللہ، جو جمعیت تھی حیدرآباد کی، جو جمعیت تھی صوبہ تلنگانہ کی، جو ختم ہو چکی،
وہ جو امیر تھے صوبے کے اور وہ جو امیر تھے شہر کے، وہ بھی اگر کچھ ایسا کام بولتے ہیں جو کتاب و سنت سے ٹکرانے والا ہو تو کرتے تھے ہم لوگ؟ نہیں کرتے تھے، نہیں کرے الحمدللہ۔ اور دیکھے بہت سارے ایسے کام دیکھے جو کتاب و سنت سے ٹکرا رہے ہیں، تو پھر سبحان اللہ انقلاب لانے کے لیے کچھ کام کرنا پڑے گا یا نہیں؟ یا شریعت کا قانون تو نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور علی رضی اللہ عنہ سے مخالفت کرتے ہوئے خوارج جو خروج کر گئے، وہ لوگ سچ میں بغاوت کرے، باغی بن گئے وہ لوگ۔ اللہ کے نبی کے داماد ہیں علی رضی اللہ عنہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچیرے بھائی ہیں علی رضی اللہ عنہ۔ علی رضی اللہ عنہ چوتھے خلیفہ ہیں، ہے نہیں ہیں؟ الحمدللہ صحابی رسول ہے، اللہ نے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا لقب انہیں دے رکھا ہے۔ ایسی شخصیت کے خلاف میں زبان اپنی لمبی کیے خوارج لوگ اور بولے یا علی ان الحکم الا للہ، کہا رب نے، ہم وہی کہیں گے۔ سبحان اللہ۔ تو کیا علی رضی اللہ عنہ کتاب و سنت سے ہٹ کر اپنا حکم جاری کر رہے تھے کیا؟ نعوذ باللہ، ہرگز نہیں۔ سمجھ میں آ رہا؟ اللہ اکبر۔ تو علی رضی اللہ عنہ کی مخالفت کرنا سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 115 کی مخالفت کرنے کے برابر ہے، کیونکہ رب نے کیا فرمایا؟ سورہ نساء آیت نمبر 115 وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ اور جو کوئی بھی شخص خلاف ورزی کرے گا رسول کی ہدایت کے واضح ہو جانے کے بعد اور پیروی کرے گا مومنوں کے راستے سے ہٹ کے کسی اور راستے کی، تو جس راستے پر وہ اطمینان کے ساتھ لگا ہے ہم اس کو اسی راستے پر لگا دیں گے، یہ رب نے فرمایا ہے، اور اسے جہنم میں پہنچا دیں گے۔ تو مومنین سے مراد یہاں پر کون ہے؟ صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین ہے۔ تو صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کے راستے سے ہٹ کر کوئی اور راستے پہ کوئی چلے گا تو وہ شخص کیا ہو جائے گا؟ گمراہ ہو جائے گا اور وہ جہنم کی آگ میں جائے گا۔ تو صحابہ موجود ہے اور صحابہ کے درمیان میں سے کچھ لوگ جو صحابہ کے ہی شاگرد تھے، صحابہ کے ہی تعلیمات کو سنتے تھے، پھر خوارج ہو گئے، سبحان اللہ، خروج کر گئے، نعوذ باللہ۔ تو کیا مسئلہ ہے؟ وہ لوگ بغاوت کرنے والے باغی ہوئے۔ یہاں پر جو سابقہ میں تنظیم کے امیر وغیرہ تھے، کیا ہم ان سے بغاوت کیے کسی چیز میں؟ نہیں نا۔ کرے کیا؟ واللہ نہیں کیے، الحمدللہ۔ ہم دیکھے جہاں پر ایسے کام ہو رہے تھے جو کتاب و سنت سے ٹکرانے والے کام تھے، تو ہم ان کی اصلاح کی کوشش کیے، ہم نے ان کو یاد دلانے کی کوشش کی احادیث رسول یہ ہے اور یہ خلاف ورزی ہو رہی ہے رسول اللہ کی احادیث کی، ہم بتائے، لیکن وہ اصلاح کی کوشش نہیں کیے۔ تب تو سبحان اللہ یہ قدم اٹھانا پڑا، اور الحمدللہ جو تنظیم جس زمین پر جو قانون نافذ ہے اس قانون کے مطابق بھی ان کی کوئی حیثیت نہیں تھی، تو اس تنظیم کو، اسی نام کو قانونی حیثیت دے دیے۔ بس سمجھ میں آ رہا الفاظ ہمارے؟ کسی نے کہا، بہت ساروں نے کہا جو ان کی چاپلوسی میں لگے ہوئے سابقہ جو تھے، لنگروز مرکز، بیوی بازار چوراہے مرکز والوں، کہہ رہے ہیں سبحان اللہ کے نیا فرقہ بنا لیے، نئی جماعت بنا لی۔ آج فجر میں ایک عالم دین، مالیگاؤں منصورہ سے فارغ عالم دین، خرم جامعی حفظہ اللہ کے کلاس میٹ، سبحان اللہ، وہ کہتے ہیں کہ دوسری جماعت تو نہیں بنانا تھا نا۔ سبحان اللہ۔ پھر میں نے ان کو تفصیل پوری بتایا، تب خاموش ہو گئے، نہیں تو پہلے مجھ پر جو ہے بہت زیادہ برس رہے تھے اپنے الفاظوں سے، اور میں سن رہا تھا۔ بولو، آپ میرے بڑے ہیں عمر میں، سفید بال ہیں آپ کے داڑھی میں، اور آپ علم میں بھی بڑے ہیں مجھ سے الحمدللہ، آپ بولو۔ میں سنا ان کی، اس کے بعد پھر میں ان کو بولا کہ میں نے دوسری جماعت نہیں بنایا، دوسرا کوئی فرقہ نہیں بنایا، میرا عقیدہ کل بھی اہل حدیث تھا 2 مہینے پہلے جمعیت بنانے سے پہلے، اور آج بھی اہل حدیث ہے الحمدللہ، عقیدہ و عمل الحمدللہ۔ اور یہ جو نام تھا ان کا، اسی نام کو میں نے جو ہے قانونی حیثیت دے دیا، میں اور میرے تمام ساتھیوں نے الحمدللہ محنت کر کے، اللہ کے فضل و کرم سے۔ اللہ ہمیں ریاکاری سے بچائے، آمین۔
اگر ہم نے دوسری جماعت بنائے ہیں یا دوسرا فرقہ بنائے ہیں تو ہم کوئی اور نام رکھتے تھے. جمعیت اہل حدیث حیدرآباد اور سکندرآباد تھی، یہ ذمہ داروں کی باڈی کا نام جماعت اہل حدیث، تو ہم جمعیت نہیں رکھے، جماعت اہل حدیث حیدرآباد سکندرآباد رکھتے تھے. لیکن نہیں رکھے، جو نام ان کا تھا وہی نام، ایگزیکٹ اسپیلنگ ایگزیکٹ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں، ان کا بورڈ اور ہمارا بورڈ. بس کیا ہے بولے تو وہ رجسٹرڈ بول کے لکھتے، آگے نمبر نہیں لکھتے، کیونکہ ان کے پاس رجسٹریشن ہے اس نے کچھ بھی. رجسٹرڈ اگر نمبر ہوتا تو نمبر ڈالتے تھے وہ لوگ اپنے لیٹر ہیڈ پہ، اپنے بورڈ پہ. وہ لوگ رجسٹرڈ نہیں تھے، ہم رجسٹرڈ کرا کے اپنا نمبر ڈال دیا الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے. سمجھ میں آ رہا آپ کو؟ تو دوسرا فرقہ یا دوسری جماعت نہیں بنائے. حبیب عبد القادر الحامد حفظہ اللہ یا شکیل احمد صاحب کاروان والے الحمدللہ جو ناظم اعلیٰ ہے جمعیت اہل حدیث حیدرآباد اور سکندرآباد کے، دوسرا فرقہ بنائے. یہ لوگ حیدرآباد میں نہیں بنائے. صوبائی طور پر ہم یا جنرل سیکریٹری صوبائی جمعیت اہل حدیث تلنگانہ کے شکیل دیانی صاحب، کیا ہم دونوں نے صوبہ تلنگانہ کے لیے نیا فرقہ بنائے ہیں؟ ہرگز نہیں. سمجھ میں آ رہا لوگوں؟ ٹھیک ہے. اب خرم جامعی صاحب حفظہ اللہ کے تعلق سے بھی کہہ دوں کہ اللہ کے اس بندے کو بہت زیادہ جو ہے بولے امیر صوبائی جمعیت اہل حدیث تلنگانہ کا پوسٹ آپ قبول کیجئے بول کر 32 منٹ کا شاید وہ کال رہا ہے. اللہ کے اس بندے نے کہا کہ سابقہ میں صوبائی میں بھی نائب رہ چکا ہوں اور شہری میں بھی نائب رہ چکا ہوں، اب مجھے نہیں چاہیے، میں فرنٹ میں رہ کے آپ لوگوں کے ساتھ جو ہے دین کا کام کروں گا انشاءاللہ، عہدے سے بازو رہ کر بول کے اس اللہ کے بندے نے کہا. تب مجبوراً مجھے جو ہے امیر صوبائی جمعیت کے لیے تیار ہونا پڑا. تو کیا خرم جامعی صاحب حفظہ اللہ کا عقیدہ کچھ اور ہے کیا؟ اہل حدیث سے ہٹکے ہے کیا؟ اعمال ان کے اہل حدیث منہج سے ہٹکے ہے کیا؟ نہیں نا. تو خرم جامعی صاحب حفظہ اللہ کل تک تمہارے لیے اہل حدیث تھے، اور تم عیدین کا جو پوسٹر اپنا بناتے تھے اس میں وادی حدیث کے عیدگاہ میں خرم جامعی صاحب حفظہ اللہ کا نام منشن کرتے تھے، اور ان کی امامت ہوتی تھی اور وہ خطبہ دیتے تھے عید کا. اور آج خرم جامعی صاحب سچوں کے ساتھ آ گئے ہیں الحمدللہ. پہلے سے بھی جو ہے مخالفت نہیں کیے، بلکہ ان کے جھوٹ کے اور ان کے ایسے کاموں کے خلاف میں کھڑے اور بولتے رہے شیخ، بولتے رہے الحمدللہ. اس کے باوجود بھی ان کا نام جو ہے پوسٹر پہ آتا تھا، وہ نماز پڑھاتے تھے. لاسٹ بقرعید بھی آپ پڑھائے ہیں شیخ؟ پڑھائے. اب یہ جمعیت اپریل میں رجسٹرڈ کی گئی اور جمعیت کے ڈیاس پر بیٹھے ہوئے ہیں، رجسٹرڈ جمعیت کے ڈیاس پر ہمارے شیخ خرم جامعی صاحب. تو ہمارا ساتھ دینے کے وجہ سے اب ان کا عید کا خطبہ جو ہونے والا تھا وادی حدیث کے عیدگاہ میں وہ کینسل کر دیے. کیا اب خرم جامعی صاحب اہل حدیث باقی نہیں رہے؟ استغفر اللہ. رب کے نبی نے کیا تعلیم دی؟ 7142 نمبر والی حدیث سنا رہا ہوں اور اس کے ضمن میں باتیں میں بول رہا ہوں کہ جو ادنا سے ادنا بھی کوئی حاکم بنا ہوا ہے کسی چھوٹی سی رعیت پر، تو اس ادنا سے ادنا حاکم ہو رہا. ادنا سے ادنا ورڈ یہ میرا نہیں بلکہ شرح لکھنے والے امام ابو داؤد راز رحمت اللہ علیہ کا ہے، یہ میرے الفاظ نہیں ہیں. ٹھیک ہے، صحیح بخاری کا جو شرح لکھے ہیں داؤد راز رحمت اللہ علیہ، انہوں نے 7142 نمبر والی حدیث کے نیچے نقل کیے، یعنی ادنا سے ادنا حاکم کی بھی اطاعت ضروری ہے بشرطے کہ معصیت الہی کا حکم نہ دے. تو ہم ادنا ذمہ دار ایک رعیت پر، ٹھیک ہے، تو ہم اگر اللہ کی نافرمانی کا حکم دے رہے تب آپ کو نہیں ماننا ہے. تو یہ بہت سارے ایسے کام کیے جو کتاب و سنت سے ٹکرانے والے تھے، ان کی اصلاح کرے. کیا شیخ خرم جامعی حفظہ اللہ نے اصلاح کی کوشش کی؟ ان کی یا نہیں کیے اور بہت ساروں نے کیے، لیکن یہ لوگ اصلاح نہیں کرے تو اسٹیپ اٹھانا پڑا. اور ان کے عقلوں پر اندھیرا تھا، وہ لوگ قانونی حیثیت نہیں بنائے تو ہم بنا لیے قانونی حیثیت. سیم نام ہے صوبائی جمعیت اہل حدیث تلنگانہ کا، سیم نام ہے جمعیت اہل حدیث حیدرآباد اور سکندرآباد کا. یہ نیا فرقہ نہیں ہے، نئی جماعت نہیں ہے، نئی جمعیت نہیں ہے. جماعت قیامت تک رہے گی ایک ہی جماعت، جو میں پہلے ایک آیت سنایا اور ایک حدیث سنایا میں آپ کو. لا تزالو یاد رکھو بولا، اور حتی تقوم الساعہ یاد رکھو بولا. میں الفاظ کھول کر بیان کیا میں 2192 نمبر والی جامع ترمذی کی حدیث کو. لا تزالو ہمیشہ سے، حتی تقوم الساعہ قیامت کی گھڑی تک ایک ہی طائفہ منصورہ، یعنی اہل الحدیث، یعنی اصحاب الحدیث. سمجھ میں آ گیا لوگوں؟ تو سبحان اللہ، ایک ہی جماعت، ایک ہی طائفہ، ایک ہی گروہ صحابہ کے عقائد و اعمال والا رہے گا
قیامت تک رہے گا، اللہ کی ان کو مدد ملتی رہے گی۔ اس گروہ کا نام اہل حدیث ہے۔ یہ محدثین نے کہا، پہلی صدی ہجری سے میں نے دلائل آپ کے سامنے سنا دیا۔ تو اہل حدیثوں کی عظمت یہ ہے کہ وہ جھوٹ کی تقلید نہیں کرتے ہیں، بلکہ اتباع کرتے ہیں قرآن کی اور اتباع کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، اطاعت کرتے ہیں اللہ کی اور اطاعت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، پیروی کرتے ہیں صحیح دلائل کی۔ الحمدللہ، سمجھ میں آ گیا لوگوں؟ ہم ایک جماعت ہے اور ہم اللہ سے یہی دعا کریں گے کہ یا اللہ جماعت اہل حدیث کا فرد ہمیں بنائے رکھ، ہماری موت تک سچا پکا اہل حدیث مسلمان اللہ ہمیں بنا دے، آمین۔ نام نہاد اہل حدیث ہم نہ بنے رہیں، آمین۔ ہم دوسرا فرقہ نہیں، ہم دوسری جماعت نہیں، ہم ایک ہی جماعت ہے، سمجھ لو اللہ کے بندو۔ اللہ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہمیں تقوی دے، تقوی کا لباس اللہ ہمیں پہنائے، تقوی کے کلمات ہم بولنے والے بن جائیں، اور تقوی کے ساتھ ہی ہمارا خاتمہ ہو تو جنت الفردوس میں اللہ ہمیں جگہ دے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔